نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم لوگوں کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس مجلس میں بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا علم سیکھنا، سمجھنا، اسے اپنے اندر جذب کرنا، قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی روح قدوس کے ذریعے مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلے آج انشاءاللہ سورہ المومنون آیت نمبر 75 سے 89 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون ولقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصلی عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر رحم کرتے ہم ان پر، وکشفنا اور ہم کھول دیتے، ما بہم جو ان کے ساتھ ہے، من ضر تکلیف میں سے، للجو البتہ اڑے رہتے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون سرگردہ پھرتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذناہم پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب عذاب کے ساتھ، فمستکانوا پس نہ وہ گڑ گڑائے، لربہم اپنے رب کے لیے، وما یتضرعون اور نہ ہی وہ عاجزی کرنے والے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا جب کھول دیا ہم نے، علیہم ان پر، بابن ایک دروازہ، عذاب شدید سخت عذاب والا، اذا ہم وقتاً وہ، فیہ مبلسون اس میں مایوس ہونے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ یہ 3 آیات جو ہے
تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کیا وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا، اور اگر ہم ان پر رحم کرتے اور کھول دیتے جو کچھ ان کے اوپر جو ان کے ساتھ ہے، یعنی جو تکلیف ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، البتہ وہ اپنی سرکشی میں ہی اڑے رہتے۔ تو یہاں انسان کی کیفیات کا ذکر ہے، یعنی یہاں مشرکین مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور ان کے ذریعے تمام انسانوں کی اس کیفیت کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی قرآن مجید میں بہت سی آیات اس کے بارے میں سن چکے ہیں۔ یہاں پہلے جو بات آئی ہے مشرکین مکہ کے بارے میں جو بات آئی ہے، تو وہ یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ پر جب قحط آیا نا، تو جو یعنی ابتدا اسلام میں کی ہی بات ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں اور پیغمبر اسلام پر بہت مصیبت ڈھایا، بہت ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، مخالفت کی، اور بہت ان کے لیے یعنی زندگی جو ہے وہ مشکل کر دیے تھے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی تھی، اور کیا بد دعا تھی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت مشقتیں اور اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، یہ نہیں کہ فوراً سے بد دعا کی تھی، بلکہ بہت برداشت کرنے کے بعد جب سر سے پانی اوپر ہو گیا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا کی تھی کہ کس کے بارے میں؟ مشرکین مکہ کے بارے میں، جو انہیں اذیت دیتے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دیتے تھے، اسلام سے روکتے تھے۔ تو کیا بد دعا دی تھی کہ یا اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام والے قحط کے 7 سال مسلط کر۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، تو ان پر قحط عذاب آ گیا اور بارشیں رک گئی، باہر سے غلہ آنا بھی رک گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ جو ہے وہ مردار اور ہڈیاں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے، مگر بھوک پھر بھی نہ مٹتی تھی، اور لوگ بھوکوں مرنے لگے، اور بھوک کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا، جس کا ذکر سورہ دخان میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ پھر آخرکار جو ہے ابو سفیان جو ہے ان کا جو سردار ابو سفیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ تم تو رشتہ جوڑنے کی تاکید کرتے رہتے ہو، اور ہم تمہاری ہی برادری سے ہو کر بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے رحم کی دعا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اور بارشیں بھی شروع کی، اور یعنی باہر سے غلہ آنا جانا بھی شروع کیا۔ لیکن اس کے باوجود پھر کیا تھا؟ اس کے باوجود وہ اپنے پھر سے پرانی روش پر آ گئے کہ پھر سے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور تکلیف پہنچانا، وہی ان کا جو تھا۔ یعنی اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر، یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر رحم کیا، ان کو ان کی تکلیف دور کی، تو ہونا کیا چاہیے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور ایمان لاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اور اذیت پہنچانا چھوڑ دیتے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں جو بات آئی نا، للجو تھی تو یعنی میں، البتہ وہ پڑے رہے اپنی سرکشی میں یامون، اور وہ سرگردہ پھرتے رہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اور جس طرح سے یہ آگے کی آیت ہے یہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھے، کیا جب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پکڑ لیا نا، جب اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا، تو ہونا کیا چاہیے تھے کہ وہ گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، آہذاری کرتے، اور لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور وہ عاجزی کرتے۔ تو یہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ پھر سے اپنی روش پر آ گئے۔ اور اس سے مراد ایک یہ بھی آتا ہے کہ یعنی جب غزوہ بدر بھی، تو اس میں بھی یعنی ان کے غزوہ بدر میں کتنی بری طرح سے ان کو شکست ہوئی تھی مشرکین مکہ کو، کہ کئی سردار جو تھے وہ قتل کیے گئے، کئی سردار قیدی ہو گئے۔ تو اس کے باوجود بھی یعنی جتنی بھی آزمائشیں ان پر آتی تھی نا، جتنے آزمائشیں نہیں اس کو کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اس کو؟ عذاب، اتنے عذاب آتے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی روش وہی رہی۔ اتنے لوگ یعنی اتنا نقصان، جانی مالی ہر طرح سے بھی نقصان ہوتا ہے، عذاب آیا ان کے اوپر، تو اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی کرنے کے بجائے وہ اسی میں لگے رہے۔ اور یہاں جو آیا نا استکانو، تو اس کا میننگ کیا ہے کہ دل کی کشتگی، اور یعنی اندر دل کی جو کیفیت رہتی ہے نا، وہ یہاں مراد ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا یہ تو درعون، کہ وہ عاجزی کرے، تو یہ ظاہری عاجزی اختیار کرنا ہے، یعنی رونا دھونا، یعنی
ظاہری ہے اور ایک دل کی کیفیت اور ایک ظاہر کی کہ رونا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. تو سبحان اللہ اس میں. اور اسی کے متعلق دیکھیں ہم لوگ پیچھے بھی آیت پڑھ چکے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 9 میں اور 10 میں ہم لوگ پڑھ چکے. وَلَئِن، اور اسی طرح کی آیت قرآن میں اور بھی بہت جگہ پر آپ کو ملیں گی. وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، یعنی انسان کی جو کیفیت ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے. 2 کیفیت کا ذکر ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 9 اور 10 میں. وَلَئِن أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ نَعْمَهُ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. تو ان آیات میں یعنی انسان کی 2 کیفیت بتائی جا رہی کہ لیوس کفور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو نعمت دے کر پھر کسی سبب ان سے چھین لیتا ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ فوراً ہی اپنی تو اس کی رحمت سے نا امید، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی نعمتیں دی ہے نا تو اس کو سب کو بھول جاتے ہیں. اور جب نعمت ملتی ہے، جب ان کی پریشانی دور ہوتی ہے، کوئی تکلیف دور ہوتی ہے، تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کوئی بیماری ہے تو اس سے بیماری دور کرتا ہے، جو تکلیف پہنچی ہے پھر صحت عطا کرتا ہے، اور محتاجی اگر ہے تو اس کو خوشحالی سے نوازتا ہے. تو وہ کہنے لگتے یہ تو آرام اور یعنی یہ تو ہمارے لیے یہ جو آرام اور راحت ہے وہ ہمارے لیے ہے. اور اس خوشحالی میں ایسا وہ مگن ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے. اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتے. تو اسی طرح کی جو ہے وہ یعنی بعض لوگوں کی کیفیت یہ یعنی حالات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہے کہ نعمتوں پر کیا کرنے لگتے، اترانے اور فخر کرنے لگتے ہیں. تو سبحان اللہ اس میں ہم لوگ وہ دیکھنا چاہیں خوشی اور غمی میں جو ہے وہ انسان کے 2 طرح کے کیفیت ہوتے. تو اس کا ذکر قرآن کی یہ سورہ المعارج میں بھی آتا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، کہ انسان جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے بہت ہی کمزور، جب اس کو یعنی یہ تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے. تو اس میں ہم سب کے لیے یعنی ایک یہ ہے کہ ہر حال میں جو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی نعمتیں ملی، صحت ملی، کامیابی ملی، کوئی بھی کام جب ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ اچھی عبادت کرنی ہوتی ہے. اور جب آزمائش آتی ہے تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ صبر کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، آہذاری، اپنے گناہوں کو معاف کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. وہ جو ابن قیوم کا جو قول ہے وہ یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ. کس نے یاد رکھا وہ قول بتائیے، بہت مفید ہے ہم سب کے لیے. کیونکہ یہ جو جی زندگی ہے میم. ایک امتحان ہے، یہ جو زندگی ہے وہ امتحان ہے، اور اس امتحان سے نکلنے کا اس میں بہت اچھا نسخہ تھا جو جی سب آپ بتائیے. جی میم وہ یہ تھا نا کہ جی مطلب پورا پرفیکٹلی نہیں بتا سکتے جتنا یادیں بتاتے کہ اگر مطلب زندگی میں اگر کوئی آزمائش آئے تو مطلب 4 نہریں ہیں اس میں سے زندگی میں اگر کوئی آزمائش آئے تو سب سے پہلے صبر کی ندی میں گوتا لگاؤ، اس کے بعد استغفار کی ندی میں گوتا لگاؤ، اور استغفار اور نیکیوں کی ندی میں گوتا لگاؤ، تاکہ تم چوتھی ندی جو کہ جہنم ہے اس سے بچ سکو گے. جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، ہے نا. تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی آزمائش آئے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی تین اور جس نے یہ بھی تھا ابن قیوم کے قول میں بارک اللہ فی علمک و صالح عملک کہ جس نے یہ 3 نہروں سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ چوتھی سے محفوظ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ 3 نہروں سے، اور دیکھیں آزمائشیں تو آتی ہی رہتی ہے، دنیا تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے. تو 3 سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ چوتھی میں 3 سے جو فائدہ اٹھائیں گا وہ چوتھی سے محفوظ رہیں گا. تو آزمائش پر کوئی بھی آزمائش ہو، اپنے نفس کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، جانی مالی کوئی بھی آزمائش، تو صبر کی نہر میں چھلانگ لگانا ہے، توبہ کی نہر میں چھلانگ لگانا ہے، اور نیکیوں کی نہر میں یعنی آگے بڑھنا ہے نا. سبحان اللہ. تو یہی اس کا مفہوم ہے. تو پھر جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جہنم کی نہر سے محفوظ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تمام ان باتوں کو، چھوٹی چھوٹی سی باتیں لیکن انہیں یاد رکھنے والا بنائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے نا.
اور پھر وہ حدیث بھی یاد کیجئے کہ تکلیف ملنے پر جو انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کی یعنی وہ جو حدیث ہے نا کہ مومن کو جب کوئی پریشانی، غم، تکلیف، مشقت اور حزن و ملال لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا. تو یہاں یہی ہے کہ اور لیکن ان لوگوں کا جو سرکش لوگ رہتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ نا یعنی جب اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں دور کرتا ہے، ان کے پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بیماری سے صحت عطا کرتا ہے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور یہاں جو تیسری جو آیت آئی تھی نا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ حتیٰ اذا فتحنا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، جب ہم نے کھول دیا ان پر ایک دروازہ عذاب، سخت عذاب کا، تو وہ جو ہے وہ مبلسون، وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، یعنی پھر ان میں مایوسی آنے لگتی ہے. یعنی کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے امتحان لیتے رہتا ہے کہ ہاں میرا جو بندہ ہے، اور یہ امتحان آتے کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف رجوع کرے. تو جب بندہ ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے، کوئی بھی آزمائش ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، مالی تنگی ہو، کوئی اپنے اولاد کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، سب کے اہل و عیال کو عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن کوئی بھی تکلیف اور پریشانی آزمائش آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آئے، رجوع کرے میری طرف، آہذاری کرے، روئے اور اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے سے بہت زیادہ سجدے لمبے ہو جائے. تو اس کے باوجود جب وہ نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بڑے عذاب کا جب اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتا ہے نا، تو یہ بڑے عذاب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک تو پہلے یہ کہ دنیا کے جو بڑے عذاب ہے، چاہے پھر وہ لینڈ سلائیڈ ہو، چاہے پھر وہ دیکھیں کس طرح سے آتے ہیں، یعنی زلزلے ہو یا طوفان ہو یا کسی بھی طرح سے، تو اس کے بعد پھر وہ ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. یا تو پھر اس کا مطلب یہ بھی آئے گا اس کے مفہوم میں کہ موت آتی ہے تو موت کے وقت وہ ایک دم مایوس ہو جاتا ہے. تو یعنی کسی بھی حال میں جو ہے وہ حالانکہ مومن کے لیے کیا یعنی یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے. تو مگر ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور جب بڑا عذاب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، مبلسون. تو ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اس کے بارے میں بھی پہلے ہو چکا ہے، کس کو یاد ہے؟ میم اگر ہم آزمائش کے وقت اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اور اگر ہم آزمائش کے وقت اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ عذاب ہو جاتا ہے. جی بارک اللہ فی علمک و السلام علیکم. تو یہ سب ہم لوگ کے لیے جیسے امتحان ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا نا، چیک کرنے کے لیے کہ جب کوئی تکلیف آئی، مشکل آئی تو ہم سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس آزاری کرنے لگے اور نفل نماز پڑھ کے دعا کرنے لگے کہ پھر جو پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے کہ ہاں ہم تو اتنا کرتے تھے، اتنی ہم نیکی کرتے تھے اور پھر بھی دیکھو ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا. تو یہ کرتے ہیں کیا وہ؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تو یہ آزمائش ہے، درجات کو بلند کرنے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے آئی. اور نہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، شکایتیں کرتے، شکایت کرتے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والا بنائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ، الَّذِي وہ ذات ہے، انشاء لکم السمع جس نے پیدا کیے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون کتنا کم جو تم شکر ادا کرتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے ہم سب سے، یہ کسی ایک کی بات نہیں آ رہی ہے کہ صرف مشرکین مکہ کی یا صرف جو شرک کرنے والے ان لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے ہر ایک سے، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہے، اور ہر کسی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر کان دیے، آنکھ دیے، دل دیے، اور کتنا کم تم شکر ادا کرتے. اور یہاں جو بات آئی نا
قلیلم ما تشکرون، تو اس کے دو معنی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل دیے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اور بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی قلیلم ما تشکرون، اس کا دوسرا معنی ہے کہ جو شکر کرتے ہیں تو بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کم ہی یہ خیال رہتا ہے شکر کا، اور اکثر تو شکر کو بھولے ہوئے ہی رہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ شکر بھی کرتا ہے تو وہ بہت کم ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اکثر تو اللہ تعالیٰ سے اکثر تو اس کو بھولا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، یعنی ہم سب کے لیے بہت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ہم نے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں آنکھ دی، یعنی یہ جو اپنی آنکھیں ہے تو وہ کس کا، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو کان دیے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جو دل دیا ہے تو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ مالک کی اطاعت کرنے کے بجائے یہ جو ساری چیزیں جس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں کیا تھا کہ ان چیزوں سے کیا کام کرے جو مالک کو پسند آئے، جس نے اس کو پیدا کیا اس کو پسند آئے۔ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے، دوسروں کی بات نہیں سوچیں گے۔ کیا میں ان کانوں سے وہ سنتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ چیز سنا جائے، اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کان کیوں بنایا ہے بتائیں؟ حق سننے کے لیے۔ حق سننے کے لیے، جی بالکل۔ آنکھیں کیوں بنائی ہیں؟ حق کو دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنا، اور بالکل صحیح، حق دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ کس میں؟ نشانیوں میں، دونوں نشانیاں، کونی اور شرعی۔ یہ جو دن رات ہم جو ہاتھ میں لیے رہتے ہیں اپنے قرآن مجید کو، تو ان آیات میں پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا، اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، رہنمائی یعنی اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس کے لیے آنکھیں بنائی، اور کائنات میں یہ جو پھیلی ہوئی نشانیاں، اس کو دیکھ کر اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کہ یہ سب بنانے والا کون ہے۔ تو جو بھی ان آیات میں غور و فکر کرے گا تو وہ اپنے رب کو پالیں گا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے، ذات اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اطاعت بھی کس کی کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور دل کیوں بنا اللہ تعالیٰ نے؟ تو تاکہ اللہ تعالیٰ یعنی غور و فکر کرے، سوچے سمجھے۔ سوچتے سمجھتے تو ہے ہم لوگ، لیکن بہت کم، بہت کم۔ پورا ٹائم ہم لوگ ہر وقت کس بات کی سوچوں میں رہتے ہیں؟ کہ یہ غور و فکر میں رہتے ہیں کہ چلے آگے اس کا ذکر آئے گا دن اور رات کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے نا، تو وہ دیکھنے، سننے، سمجھنے کی، یہ صرف یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف جانوروں کی طرح جو ہے وہ جانوروں کی طرح جسم اور نفس کے مطالبات کو ہی پورا کرتے رہے ان کے ذریعے اور دنیائی فائدہ ہی حاصل کرے۔ جانور بھی تو دیکھتا ہے نا، وہ بھی تو سنتا ہے نا، تو وہ تو دنیا میں جو ضروریات ہے وہ اس کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے لیے کیا، بلکہ ان نعمتوں سے دنیائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور کائنات کی پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے، حق کو پہچان کر اسے قبول کرنا اور پھر شکر گزاری کرنا۔ تو جو یہ سب کرے گا ہی نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے وہ کام نہیں کرے گا، تو پھر کہاں سے شکر ادا ہوں گے؟ اور شکر کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی بہت بار ہو گیا۔ یہ ساری آیت بہت آسان ہے، ہاں آپ سے ہی ہم پوچھیں گے، بتائیے جلدی سے شکر کس طرح سے کریں گے؟ کوئی ایک بتائیے جنہوں نے ابھی نہیں بتایا۔ بہت بار ہو گیا، جلدی سے 3 طرح کے شکر کہاں ہے سب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم الحمدللہ۔ ہاں تو بتائیے ذرا۔ میم زبان سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر، عمل سے کرنا، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا، جیسے کہ ہم کو کوئی نعمت ملی تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، یا جتنی بھی دعائیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی نا، جیسے کہ کھانا کھانے کی بات کی ہے، سو کر اٹھنے کی بات ہے، تو یہ زبان سے شکر ہو جائے گا۔ اور پھر ہم عمل سے کریں گے تو ہم زیادہ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، ذکر اذکار زیادہ کریں گے، یا تو نمازوں کا اہتمام زیادہ کریں گے، تو یہ ہمارا عملی شکر ہوگا۔ جو سجدے میں انسان گرتا ہے وہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے۔ اور گناہوں سے بچنا بھی ایک طرح سے، مطلب کہ ہم اللہ کے شکر میں کہ نہیں ہم اس چیز کو دہرائیں گے دوبارہ سے جو بھی ہم غلط کام کر رہے تھے، ورنہ وہ اللہ کی ناقدری اور نافرمانی ہو جائے گی نا، تو یہ ساری چیزیں۔ اور کل بھی شکر بھی بتایا نا
کہ اپنے دل میں یہ احساس کرنا کہ یہ سب دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. تو چلے اس طرح سے ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا ہے اپنی یہ جو نعمات ہے. ہاں, اور اس کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پر ہے اور ایک بھی جگہ پر آتا ہے. اس کے لیے ہم صبا کو بلاتے. صبا وہ آیت پڑھیے سورہ الکہف کی آیت نمبر 26. جی میم. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور اس کا ٹرانسلیشن ہے اور البتہ تحقیق اقتدار دیا ہم نے انہیں اس میں جو نہیں اقتدار دیا تھا ہم نے تمہیں اس میں, اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل, تو نہ کام آئیں گا انہیں کان ان کے اور نہ آنکھیں ان کی اور نہ دل ان کے کچھ بھی, جب تھے وہ انکار کرتے آیات کا اللہ کی, اور گھیر لیا انہیں اس نے جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. سورہ الاحقاف آیت نمبر ہے 26. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس سے بھی کتنی اچھی طرح سے سمجھ میں آیا نا کہ ان جو یہ نعمتیں تھی کان آنکھ دل, اور اس سے وہ کام نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ان کو پکڑ لیا ہے نا. ان لوگوں کی قوم عاد کا ذکر تھا. چلے آگے دیکھتے ہیں. شکر کے لیے وہ الفاظ بھی اچھے ہیں نا جو آپ ہمیشہ بھیجتی ہیں, الحمدللہ عدد ما خلق, یعنی وہ سارا اس میں آ جاتا ہے نا, الحمدللہ ملء ما خلق وہ والی. جی جی بارک اللہ فی علمک. اسے ان جو شکر کے جو یہ الفاز سارے ہیں الفاظ آ جائیں وہ گے. ایک بار پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہاں, اسے سمجھ کر پھر سے سبا وہ ترجمہ کے ساتھ اپنے گروپ پہ ڈالیے. اوکے چلے نمبر کے لیے. چلے آگے دیکھتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 79 سورہ المومنون. وہو الذی, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, ذرأکم جس نے پھیلایا تم کو فی الارض زمین میں, وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤں گے. پھر یہاں دیکھیں یہ آنکھ کان اور دل کی بات ہوئی اور اس میں تم کم شکر کرتے ہو, اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غور و فکر کی اللہ تعالیٰ آیات بتا رہے کہ کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا اس میں. اگر غور و فکر کرتے تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب پیدا کرنے والا, یہ سب کرنے والی ذات کون ہے. کہ تمہیں یعنی یہاں جو آیا نا ذرأکم فی الارض, کہ جس نے پھیلا دیا, یعنی ذرا یعنی کہ پیدا کرنا, پھیلانا اور سیدھا کرنا, اور تو یہ سب کرنے والا کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا. اور امیجن کیجئے کہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے پہلے کس کی تخلیق کی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھر انہیں دنیا میں بھیجا. تو صرف کتنے لوگ تھے؟ 2 لوگ. اور پھر دیکھیں ابھی دیکھیں پوری زمین کا کونا کونا چپا چپا جو ہے وہ انسانوں سے بھرا ہوا ہے. ہم لوگ تو جانتے بھی نہیں لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں اور کتنے لوگ ہو گئے ہیں. تو سبحان اللہ, پھیلا دیا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے, پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلا دیا. تو پھر یعنی یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھیلتے, یعنی ایسا نہیں کہ تم پھر پھیلتے ہی رہو گے بلکہ واپس سمٹو گے بھی. یہ جو ہے نا الیہ تحشرون, یعنی جو رب اس پر قادر ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھیلا دیا, انسانوں کو پھیلا دیا, تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس کو واپس سے تحشرون اکٹھا کرے, جمع کرے, سمیٹے. تو سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے لیے کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. یعنی پھر تم سے سوال ہوگا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. یہ نہیں کہ دنیا میں جاؤ اور اپنی مرضی کی زندگی گزارو. کہتے ہیں نا لوگ میری مرضی, کہ اپنی مرضی کی جو چاہے وہ کرو, جو کھانا ہے وہ کھاؤ, جو دل میں آتا ہے وہ کرو. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا, تمہیں زمین پر اتارا, تمہیں پھیلایا اور سمیٹنے والا ہے, تو وہ تم سے پوچھیں گا, وہ ہم سے پوچھیں گا کہ کیا کر کے آئے ہو.
جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کیا یا نہیں کیا. اللہ کرے کہ ہم وہ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کس مقصد سے پیدا کیا، جلدی سے وہ آیت بتائیے. وما عبادت کرنے کے لیے. وما خلقنا الإنسان والجن إلا وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون. ليعبدون. بارک اللہ فی علمک سبیہ وما خلقتہ الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اس کے لیے نہیں اس کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور عبادت میں پھر یاد ہے نا ساری باتیں کہ کیا صرف نماز روزہ قرآن یہ عبادت ہے؟ بتائیے جلدی جلدی بتائیے، اپنا سارا یہ ریویژن ہے یہ ان آیات میں. قلبی سب آتا ہے میم. ہم ساری چیزیں آتی ہیں نا، ساری چیزیں آتی ہیں، ہر ایک قلبی بدنی یعنی حقوق اللہ عملی. حقوق العباد ساری چیزیں آتی ہیں اس میں. جی، حقوق اللہ، حقوق العباد، قلبی، زبانی، بدنی، مالی، تمام عبادتیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ کیا کہ ہر کام جو ہے وہ عبادت، ہمارا ہر عمل، ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، گھر سے نکلنا، گھر کوئی کام کرنا، بزنس کرنا، نکاح کرنا، جو بھی کام ہے سب عبادت ہو جائے گا. کب جب وہ عبادت ہوگا؟ سنت کے مطابق ہوگا. اگر ہم قرآن اور سنت کے مطابق اس پہ عمل کریں. خالص پہلا اس کا کیا ہے؟ پہلا خالص اللہ تعالیٰ کی اخلاص رضا کے نیت. لیے اور اخلاص اخلاص نیت. نیت. ہاں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یعنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے اور کس کے لیے، اور سنت طریقے پر اگر ہم ان کاموں کو کریں گے. کھا رہے تو کھانے کے بعد شکر ادا کیے تو سبحان اللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہو گئی عبادت. سو کر اٹھے، سونے سے پہلے کی دعا پڑھے، اٹھنے کے بعد کی دعا کرے، سنت طریقے پر سوئے آرام کیے ہم، اور عبادت ہو گئی ہماری. سبحان اللہ. تو اللہ کا جتنا شکر کرے نا تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر عمل جو ہے وہ اس کے مطابق سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور اسی کے لیے ہے اختلاف لیل اور نہار کا، رات اور دن کا. افلا تعقلون. کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لو گے، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو دیکھیں زندگی اور موت جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ کوئی ہے کہ جو یہ کہے کہ کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی ہے جو کسی کو زندہ کر سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کی موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا کوئی بھی ہے ایسا کہ جو اس کو ایک سانس بھی زندہ رہنے کے لیے اس کو مہلت دے سکتا ہے؟ نہیں. حالانکہ دیکھیں کتنی سائنس نے ترقی کی، مگر کوئی ہے کہ ایک لمحے کی بھی کسی کو مہلت دے؟ جب وہ وقت آ جائے گا، جو جگہ اور جو وقت آ جائیں گی تو ایک لمحہ بھی وہ نہ آگے بڑھ سکے گا اور نہ پیچھے ہو سکے گا، اس کی موت آ جائیں گی. تو زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یعنی ان آیت کے ذریعے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی رات اور دن پابندی اور اوقات کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. تو یعنی رات دن سے پہلے نہیں آتی اور دن جو ہے وہ رات سے پہلے نہیں آتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ زندگی اور موت بھی جو ہے وہ بھی کس کے کنٹرول میں ہے. جس طرح سے یہ جو رات جو ہے ہمیشہ رات رہتی ہے نہیں، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. تو اسی طرح زندگی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس میں ہر چیز میں زوال ہے. زندگی ہے تو اس کو موت ضرور آنی ہے. وہ ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا دنیا میں کہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے ان باتوں پر. اور اس میں غور و فکر کی تو بہت سی باتیں ہیں، بلکہ یہ جو آیت اس میں ہی ہے نا جی، سورہ قصص آیت نمبر 71 اور 72 یہ آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہاں بلکہ یہ آیت تلاوت پڑھیے اور اس کا ترجمہ اس میں غور و فکر کرتے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فی علمک و صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں کتنی غور و فکر کی یہ بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ رات رہے، دن ہی نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ دن رہے۔ تو یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے آنا جانا یہ سب کرنے والی ذات، جو دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر وہ بھی آیت یاد کیجئے، ان جو ہم لوگ اس میں پڑھتے تہجد کے وقت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الباب، اس میں بھی کیا ذکر تھا کہ اس میں کس کے لیے نشانیاں؟ الباب، عقل والوں کے لیے۔ اور یہاں بھی کیا ہے؟ افلا، اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ یعنی عقل نہیں استعمال کریں گے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ کیوں آتا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے دکھائے، کیونکہ مشرکین مکہ اس کا انکار کرتے تھے وَبْعَثْ بَعْدَ الْمَوْتِ کا، کہ پھر سے زندہ ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان کائنات کی نشانیوں کے ذریعے کہ جس طرح رات اور دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن تم کو زندہ کر کے اٹھائے اور پھر تم سے سوال کرے۔ اور دیکھیے یہ روزانہ ہمیں مشاہدہ کرایا جاتا ہے، یہ موت کا، یا جو موت کی بات آئی نا، روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب رات میں سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک روح جو ہوتی ہے، وہ حیوانی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو واپس بھیجے تو وہ آنکھ کھولتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور اللہ چاہے تو موت آ جاتی ہے اسی میں، اللہ تعالیٰ روح کو واپس نہیں بھیجتا ہے۔ تو وہ موت کا ڈیلی ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی کتنے اپنے موت کو دور سمجھتے ہیں کہ ہاں جب کچھ ہو، یعنی ابھی تو زندگی ہے نیکی کرنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے، اور کتنا اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ اور جو چیز آنے والی ہے جس کا روز مشاہدہ کراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیند کے ذریعے، تو اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے کی، اور جو کام اپنے کرنے کے نا وہ جلدی جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کب آخری وقت ہو۔ اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یہاں دیکھیں بار بار جو ہے نا قرآن میں آیت آتی ہے افلا یعقلون، کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے۔ تو بار بار عقل کا استعمال کی بات آتی ہے قرآن میں، تو یعنی دین ہمیں عقل استعمال کرنا سکھاتا ہے کہ عقل جو ہے وہ استعمال کرو، سوچو سمجھو کہ دیکھو یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کی یہ جو نعمت دی ہے نا، تو اس کو استعمال کرو کائنات کی نشانیوں میں سوچ کر غور و فکر کر کے۔ مگر کتنے آج کل یعنی کتنے کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اور جن کو حکم نہیں ہے تو وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو اہل کتاب ہے تو وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں اپنی زندگی کماتے ہیں کئی سال، مگر وہ نتیجے پہ نہیں پہنچتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور اپنے تمام اہل و عیال پر، تمام مسلمانوں کو کہ عقل کا استعمال کرے، کہ یہ سوچے سمجھے کہ کیوں آئی ہے زندگی، کیوں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہے ہیں۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا، مثل ما قال الاولون، مانند اس کے جو کہا تھا پہلوں نے۔ قالوا، کیا کہا تھا پہلوں نے؟ اور یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یعنی یہ تو پہلوں کی بات ہے، جو پہلے لوگوں نے کہا تھا ان لوگوں کی ہی بات ہو رہی ہے۔ قالوا، اور وہ کیا کہتے تھے پہلے لوگ؟ قالوا، انہوں نے کہا، اعزا،
کیا جب متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، وہ عظامن اور ہڈیاں، انا کیا واقعی ہم لمبعوثون البتہ ہم اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ اس کا ذکر بہت پیچھے بھی بار بار آیا ہے نا کہ وہ کیا کہتے تھے اور کس کو کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یعنی آخرت کی تیاری کے بارے میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو تب ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے. میم سورہ واقعہ میں بھی نہ آیا ہوا یہ جی آیت؟ جی ہاں سورہ واقعہ میں بھی ہے جی. اچھا اس کے بعد ریفرنس میں یعنی یہ اس کے تفسیر میں آتا ہے کہ کفار مکہ جب آس پاس کے بدو لوگ، یعنی کفار مکہ کے پاس جو آس پاس کے جو بدو لوگ تھے، تو وہ لوگ آ کر ان سے کفار مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے ان کو پوچھتے تھے کہ یہ جو نبی تم میں پیدا ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے مبعوث ہوئے تھے نا، تو یہ جو نبی تم میں پیدا ہوا اس کی کیا تعلیم، اس کی کیا تعلیم بتاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پہلے کی باتیں ہیں جو ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں. یعنی پچھلے پیغمبروں نے بھی یہی تعلیم دی اور ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ بھی یہی بولتے تھے کہ پہلے جو تھے لوگ وہ اسی طرح باتیں کرتے تھے اور یہ لوگ بھی جو ہے وہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا. اور اس کا ذکر سورہ النازعات میں بھی آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یقولون اذا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا ہم پہلے کسی حالت کی طرف کیا ہمیں پہلے کسی حالت پر پھر سے پلٹائے جائیں گے، اور کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے وہ بہت جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے. تو یعنی یہ لوگ جو ہے اس شک یعنی لوگ، اور ان لوگوں کی بات نہیں، لوگوں کی تمام لوگوں کی بھی جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، تو اس میں یہی ہے کہ لوگ اس یہ شک کرتے ہیں کہ وہ یعنی انسان کیوں شک کرتا ہے. حالانکہ دیکھیں جو رب موت اور زندگی دے سکتا ہے، یعنی جس نے پہلی بار کسی کو پیدا کیا ہے، نئی چیز، پہلے تو انسان کچھ بھی نہیں تھا نا، تو اس سے جب پیدا کیا ہے انسان کو، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد اس کو پھر سے زندہ کریں. تو مگر اس کو وہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ جو رب پہلی مرتبہ کوئی چیز بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو اس کو پھر سے بنانے میں کیا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے. اور پھر وہ ان باتوں کو کہانی سمجھتے کہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، پہلے بھی لوگ ایسی کہتے تھے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، یہ کہانی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ ہر یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ جس کسی کو بھی جو زندگی دی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے کہ وہ کیا کر کے آیا اپنی زندگی، کیا کر کے آیا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، پیچھے بھی جن نعمتوں کا ذکر تھا، آنکھ، کان، دل، تو یہ تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھے. اور دیکھیں اگر یہ آخرت میں اٹھایا جانا نہیں ہوتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوتا. تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ کرے کہ ہم سب سمجھا سکیں کہ اگر یہ زندگی نہیں ہوتی، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوتی، آخرت نہیں ہوتی، قیامت کا حساب کتاب نہیں ہوتا، تو جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور صرف ایمان نہیں لاتا، ایمان کے دعوے بھی وہ پورے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور ایک ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور یا ایمان لا کر بھی اللہ کی بات نہیں مانتا، اپنی بات مانتا ہے، اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو وہ جب دونوں مر جائیں گے تو کہ دونوں بس مٹی ہو جائیں گے، اور کسی کو اپنے نہ اچھے عمل کو اس کا جزا ملیں گی اور نہ جو برا عمل کرنے والا اس کو سزا ملیں گی. تو یہ کیسی یعنی بات ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کس طرح سے دیں گے کہ دنیا میں جو زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اس کو سزا دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہا اس کو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازے. تو یہ پہلو کی کہانی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں تک ہو گیا نا. وَلَقَدْ وَعِدْنَا آیت نمبر 84. کل کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے لمن الارض واسطے کس کے ہے زمین ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. ابھی یہاں سے دیکھیں آیت نمبر جو ہے وہ 84 85 86 87 89 تک ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سوالات کیے ہیں. 3 سوالات ہے یہاں. 3 سوالات پوچھے اللہ تعالیٰ نے. پہلے ان کے مخاطب جو ہے وہ مشرکین مکہ اور اس کے بعد میں تمام ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتے ہیں, چاہے پھر وہ قبر میں مدفون لوگ ہو, چاہے پھر وہ فرشتے ہو یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں, چاہے پھر وہ چاند سورج یا کوئی بھی مخلوق ہو. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہاں سوالات کر رہے, اور بہت سمپل سوالات ہے کہ جو ہم لوگ بھی یعنی کسی اگر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا یا جو توحید پر نہیں ہے, جو شرک کرتے, تو ان سے اگر یہ پوچھے تو یعنی انہیں سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس طرح سے لوگوں کو دین میں دعوت دے سکے, دین کی دعوت دے سکے, چاہے پھر وہ مسلمان جو شرک کرتے ہیں انہیں یا جو کافر ہے انہیں. اور یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں پیغمبر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. یعنی ایک طرح سے تبلیغ کی یہ ساری باتیں بتا کر پھر بھی مشرکین مکہ نہیں مانے, اور پھر بھی یعنی تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا, تو پھر وہ یعنی اور وہ جو ہے وہ ان کی قوم نے نیگیٹو ری ایکشن دیا. تو یہ نہیں کہ چلے پیغمبروں نے جو ہے وہ اپنا کام ہی چھوڑ دیا, بلکہ پھر جو ہے وہ دوسری طرح سے ان کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہے, ان کے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے. یہ سوالات پوچھ کر ہے نا کہ پہلا سوال کیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کس کے لیے, یعنی پہلا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لوگوں سے پوچھئے کہ تم اتنے جاننے والے ہو, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو, بہت علم والا سمجھتے ہو, تو جواب دیجئے کہ یعنی یہ جو زمین ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک کون ہے, وہ کس نے ہے, وہ کس نے پیدا کی ہے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے, کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, کوئی بھی ہو کیا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ زمین میری ملکیت میں ہے یا میں نے اس کو بنایا ہے یا جو کچھ زمین میں ہے سب میرے ہاتھ میں ہے, میں اس کا بنانے والا ہوں. تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے نا. یعنی کوئی بھی جو باطل معبود ہے جس کسی کو بھی, تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کی تخلیق جو ہے وہ انہوں نے کی ہے یا وہ اس کا مالک ہے زمین کا. اور جو کچھ لمن الارض واسطے اس کے جو زمین ہے, ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے, ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہیں تو اس بات کا جواب دو کہ یہ سب کس کا ہے, یہ زمین اور جو کچھ زمین میں وہ سب کس کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں, سیقولون البتہ وہ کہیں گے, ان قریب وہ کہیں گے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا تذکرون, پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دے رہے کہ ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ, یعنی مشرکین مکہ یہ مانتے تو تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے وہ ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادات میں الہ نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہ یعنی رب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے, سب کرنے والا ہے, لیکن ساتھ میں جو ہے وہ دوسرے الہوں کو بھی مانتے تھے. ربوبیت کا اقرار کرتے تھے مگر الوہیت کا کہ الہ وہ دوسروں کو بھی, اللہ کے سوا دوسروں کو بھی الہ مانتے تھے. اور وہ صرف مشرکین مکہ کی بات نہیں, آج کے بھی جتنے بھی جو شرک کرنے والے, چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, جو بھی شرک کرنے, بلکہ مسلم کی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں مگر الہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں, اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو ہمیں اولاد دے سکتا ہے. اس کے لیے جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو مزاروں پر جاتے ہیں, جب کچھ چیز گم ہو جاتی ہے تو باواؤں کے پاس جاتے ہیں,
کہ ہاں ان کو پتہ چلے. حالانکہ یہ تمام یعنی جو توحید ہے تو اس میں کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یعنی تمام جو اختیارات، جو اسماء و صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفات، اسماء حسنہ، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے. اللہ کے علاوہ کوئی سمجھے کہ ہاں یہ فلاں بابا ہے تو وہ ہم کو بتائیں گا ہماری چیز کس نے چرائی ہے یا کس نے ہمارے اوپر کچھ کیا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ہمارا بزنس ڈھپ ہو گیا ہے یا شوہر بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی رہنمائی فرمائے اور شرک سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پھر سے کس کی دعوت دے رہے؟ قل افلا تذکرون، کیا پھر وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا پھر وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جب زمین اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر کیوں اس کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی تم جس گھر میں رہتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے. دیکھیں یہ زمین جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. تو پھر جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، رہتے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہے، کھاتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو، پھر اسی کی نافرمانی کرتے. اس کا ایگزامپل کہ ہم لوگ سمجھے کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، اوکے، چھوٹا سا ایگزامپل ہے، یعنی کہ ہم لوگ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں تو مہمان جو جاتے ہیں وہ کیا اپنی مرضی کرتے ہیں کہ جیسا وہ کہتے ہیں کہ ہاں یعنی جو وہ پکائیں گے وہ کھلاتے ہیں؟ یا تو اور بھی بہت سے ایگزامپل ہو سکتے ہیں. یعنی یا تو اولاد اور بچے کا سوچئے کہ بچے اگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو کتنا والدین کو برا لگتا ہے کہ دیکھو ہماری اولاد ہو کر ہماری نافرمانی کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، جب یعنی والدین کا تو کوئی بھی نہیں یعنی مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے ہمیں اور اسی کی نافرمانی کرتے، اسی کا رزق کھا کر اسی کا انکار کرتے، اسی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا وفادار بنائے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے. پھر آگے سوال ہے دوسرا سوال، کل مر رب السماوات السبع، یعنی کہہ دیجئے کہ کون ہے رب 7 آسمانوں کا، وہ رب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کا. یعنی پچھلی آیت میں صرف زمین اور اس کے موجودات کی ملکیت کی بات تھی اور اس آیت میں پوری کائنات کی ملکیت کی بات کی جا رہی ہے کہ وہی خالق ہے، مالک ہے، جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہے، جو تمہارا معبود ہے. یعنی کہ جو 7 آسمانوں کا جو رب ہے نا تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور رب العرش العظیم، عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو اسی چھت کے نیچے بیٹھ کر یہ آسمان جو ہے وہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھت ہے نا. اس کا ذکر قرآن میں کتنی جگہ پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کو چھت کی طرح بنایا ہے اور زمین کو جو ہے وہ فرش کی طرح بچھا دیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے یعنی امیجن کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی چھت کے نیچے ہم لوگ رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. اور دیکھیں پھر تو یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں سیقولون للہ، کہ یہ سب عنقریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افلا تتقون، تو کیا پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی کیوں یہاں دیکھیں پہلے آیا تذکرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے، پھر یہاں آیا تتقون کہ پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں. یعنی کہ جس نے تم کو دیکھیں آسمان کو کس نے تھامے رکھا ہے؟ بغیر پلر کے یہ آسمان ہے، اس کو کس نے تھامنے سے گرنے سے تھام کر رکھا ہے؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پل میں جو ہے وہ زمین پر گر پڑے اور سب بیچ میں پس جائے، تو کوئی ہے اس سے روکنے والا؟ تو پھر کیوں تم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے؟ اور کیوں پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو؟ اور دیکھیے اور سب سے بڑا جو اور کیوں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے؟ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کرنا، کسی کو اس کا حق سے محروم کر دینا.
تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاتے، اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کی ہی عبادت کی جائے. تو ان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، غیر اللہ کے لیے کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم ڈرتے نہیں ہیں کہ پھر تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری اس ظلم کی وجہ سے کیا کبھی بھی یعنی. اور دیکھیں سبحان اللہ، یہ جو آسمان ہے، ذرا آسمان پر نگاہ دوڑائیے تو اپنا غور و فکر بھی ہوگا. ہاں دیکھیں آسمان کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے، بلو کلر کا، وائٹ کلر کا ہے نا تھوڑا. تو سبحان اللہ. اور اس آسمان کے اوپر یہ پوری گیلیکسیز میں کیا ہوتے رہتا ہے بتائیے جلدی سے؟ کیا چلتے رہتے، کتنی اسپیڈ میں کیا چل رہا ہے سب اپنے آس پاس میں؟ کیا گردش کر رہے؟ سورج چاند سورج چاند ستارے سیارے جی کر رہے. ہاں اور جو ہے وہ ٹکرا بھی سکتے ہیں، اور کتنی چیزیں بھی وہ نیچے گر کر آ سکتی ہے. کبھی کبھی ایسی نیوز میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی ایک پتھر یا کوئی راک یا کچھ پلانٹ کچھ زمین پر آنے والا ہے، گرنے والا ہے، تو وہ کون تھامتا ہے؟ بڑے بڑے میٹیورز گرتے ہیں، اس میں ایک لیک کی مطلب ایک جو تالاب ہوتا ہے اتنا بڑا گرتا ہے، بعد میں اس میں پانی آ جاتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ. تو یہ کون یعنی تھامنے سے بچاتا ہے کہ وہ اگر ایک گر جائے تو سب تباہ ہو جائے؟ تو کون حفاظت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ یعنی آسمان کا پورا چھت گرنا ہم لوگ شاید امیجن نہیں کر سکتے، مگر یہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح اپنے اس میں جو انکشافات نا ہوتے رہتے کہ سبحان اللہ. تو وہ تو ہم لوگ اپنے نظروں سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو لیکن کون ہے جو حفاظت کرتا ہے؟ وہ جو شوٹنگ سٹار ہوتا ہے اس سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ، جو شیطان کو مارنے کے لیے جو ہوتے ہیں شہاب ثاقب اس کے لیے. تو یہ سب جلتا ہوا جو انگارہ گرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. چلے آگے لاسٹ آیت ہے. کل من کہہ دیجئے، من بیدہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت بادشاہت کل شیء ہر چیز کی، وہوا اور وہ یجیرو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو علیہ اور نہیں پناہ دی جا سکتی ہے اس کے مقابلے میں. ان کنتم تعقلون اگر تم عقل سے تعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کنتم اگر ہو تم تعلمون تم علم رکھتے، تم جانتے. یعنی کہ یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ ہر ایک یعنی اللہ کے سوا نہ کوئی پناہ دے سکتا ہے، اور نہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو پناہ دے سکتا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پناہ نہ دے تو ساری دنیا مل کر بھی کسی کو پناہ دینا چاہے، بچانا چاہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کسی کو نہیں بچا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ پناہ دیتا ہے، اور اس کے سوا جو کوئی نہیں ہے کہ وہ بچا سکے. اگر پوری دنیا مل کر بھی کسی کو بچانے کی کوشش کرے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یعنی یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی. ہم تو یعنی ہماری ایک جو سانس بھی آتی ہے نا تو اس کی وہ بھی جو ہے وہ اچھا یہاں جو بات ہے نا ملکوت کیا بادشاہت، تو اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے پوری دنیا، پوری کائنات میں. انسان جو ہے وہ اپنے ایک جو سانس لیتا ہے نا تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے آتی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے تو سانس دیکھے آنا بند ہو جائیں گی. تو یہ بڑی بڑی چیزیں تو پھر بہت بڑی بات ہے نا. تو ایک سانس بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ساری بادشاہت ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے سب کچھ؟ ان قریب وہ کہیں گے للہ اللہ کے لیے ہی ہے،
فَقُلْ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنَّا تُبْصَرُونَ تو کہہ دیجئے کہ تو کہاں سے تم سحر کیے جاتے ہو، جادو کیے جاتے ہو. یعنی مشرکین مکہ پیغمبر کو پہلے تو اس کے بارے میں تھا نا کہ مشرکین مکہ جو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سحر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے کہ پھر تم کو کہاں سے سحر ہو گیا، تم کہاں سے مسحور ہو رہے، تم پر کون جادو کیا کہ اتنا سب کچھ تمہیں پتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی زمین ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، آسمان اور ساتوں آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے ہے، رب العرش کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو زمین اور آسمان کی بادشاہت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پناہ دیتا ہے. تو یہ سب جاننے کے باوجود پھر تم کہاں مسحور ہو رہے، تم پر کہاں یعنی جادو ہو رہا ہے. اور یہ سحر کا کیا معنی ہے؟ نظر بند کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کچھ ہوتی ہے اور دکھائی کچھ جاتی ہے. انسان مسحور تب ہوتا ہے جب اس کے جذبات عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں. اور کفار مکہ کے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. جیسے ابھی وہ خود بول رہے تھے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ کہیں گے ہاں اللہ، یعنی وہ مانتے تھے یہ بات کو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے معبودوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، اور بعض الموت یعنی کہ مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے. اس لیے انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ حق جانتے ہوئے بھی تم کیوں مسحور جاتے ہو، کیوں دھوکہ کھاتے ہو. تو یہاں یہی باتیں بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات میں اور قرآن کی آیات میں اور کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اولاد کو بھی اور قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی اور تمام اہل و عیال اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں. چلے اللہم اعطِ نفس تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اب کوئی آپ میں سے کچھ کہہ رہا تھا، ابھی بول سکتے ہیں جو کہنا ہے. ہاں میم یہ لاسٹ آیت کا میم ریکارڈنگ سٹاپ کروں؟ جی جی.